بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے عبادات کا جائزہ لیتے رہیں، آیا وہ کم ہو رہی ہے یا ایک جیسی ہے یا کچھ سدھار بھی ہے؟ یعنی اپنی جو آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یا نفلی عبادتیں کر رہے ہیں، یا نفلی صدقات کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ کا عمل ہے اس میں کچھ سدھار ہو رہا ہے، کچھ میں کمی ہو رہی ہے، کچھ بیسی ہو رہی ہے، تو اس میں غور و فکر کریں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ ہمارے نیک اعمال کہ ہماری نیک اعمال کے قبولیت کی کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے، کچھ نشانی آپ بتا دیں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ نیک اعمال اگر دوبارہ کرنے کا موقع ملے، بار بار کرنے کا موقع مل رہا ہے تو سمجھو کہ قبولیت کی علامات ہے۔ پڑھ لو نماز، کر لو آخرت کی تیاری میرے بھائی۔ پہاڑ سے صدائے بلند ہو رہی ہے کہ پڑھ لو نماز، کر لو آخرت کی تیاری، سونے سے بہتر ہے نماز میرے بھائی۔ چلیے اپنی عبادات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ مثلاً عبادت میں سدھار ہو رہا ہے یا نماز میں خشوع اور خضوع میں سدھار، یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں وہ لیول آف لیول آف اٹریکشن آیا کہ نہیں، وہ خشوع اور خضوع آیا کہ نہیں، نماز میں ہم کتنا زیادہ اپنا کنسنٹریشن ہائی کر پا رہے ہیں، کتنا زیادہ دھیان لگا پا رہے ہیں نماز میں، پہلے کیا حالات تھے، ہماری عمر بڑھتی گئی جس طرح سے تو ہماری اس میں کچھ بڑھوتری ہوا کہ نہیں۔ تو یہ سب قبولیت کی علامت، اگر آپ کی نماز پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، آپ ہر چیز بہتر سے ادا کر رہے ہیں، اپنے رکوع کو، اپنے سجدے کو، اپنے جو نماز میں پڑھنے والے قرات کو، اور جتنے بھی چیزیں سب کو ایک اچھے طریقے سے، ایک ویل مینٹین طریقے سے ادا کرتے جا رہے ہیں، اور دن بدن آپ اس میں ایک نئی چیز سیکھتے جا رہے ہیں اور اس میں سدھار کرتے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ کی قبولیت کی علامت ہے۔ یعنی گناہ میں کمی ہو رہی ہے یا نیکی کا موقع زیادہ مل رہا ہے تو سمجھے کہ قبولیت کا علامت ہے۔ یعنی کہ مطلب کوئی بھی عمل کی قبولیت کی علامت ہے کہ اگر گناہ میں کمی ہو رہی ہے، اگر پہلے گناہ زیادہ ہوتے تھے تو گناہ میں کمی ہونے لگی اور نیکی کا موقع زیادہ سے زیادہ مل رہا اور کرنے کی توفیق بھی مل رہی ہے کہ یہاں بڑے آسانی سے آپ نماز پڑھ پا رہے ہیں، بڑی آسانی سے آپ روزہ رکھ پا رہے ہیں، بڑی آسانی سے آپ صدقات کر پا رہے ہیں، اور بہت آسانی سے آپ سچ بول پا رہے ہیں، وعدہ کو پورا کر پا رہے ہیں۔ پہلے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے اللہ کے کرم سے ہماری یہ چیزیں ہماری پوری ہوتی جا رہی ہے اور میں دن بدن اس میں اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر غور و فکر کریں تو یہ سب قبولیت کی علامت ہے۔ یہ ہوا ایک پہلو، یعنی کہ جیسے کہ مان لیں کہ آپ پہلے فرض پڑھتے تھے، یا پھر فرض پڑھتے تھے، کچھ سنتیں پڑھتے تھے جو موقدہ ہے، لیکن اب دھیرے دھیرے آپ کیا ہوا، سنتیں غیر موقدہ بھی آپ پڑھنے لگے، پھر ہوا کہ آپ نفلیں بھی پڑھنے لگے، اور نفل کے بعد بھی اور بھی نفل پڑھنے لگے، تہجد بھی پڑھنے لگے، آپ کے اوپر قضا تھی پہلے کی تو قضا کو پھر سے ادا کرنے لگے، قضا عمری تھی تو قضا عمری کو ادا کرنے لگے، اور روزہ چھوٹے ہوئے تو روزہ کا آپ قضا کرنے لگے، یا پھر نفلی روزہ رکھنے لگے، پہلے صرف رمضان کے روزے رکھتے تھے، یا پھر رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے اب رمضان کے روزے رکھنے لگے، نماز 5 وقتہ نہیں پڑھتے، نماز 5 وقتہ پڑھنے لگے۔ یعنی کہ جتنے بھی نیک کاموں میں آپ اگر بڑھتے جا رہے ہیں، آپ غور فکر کریں کہ پچھلے سال ہمارا کیا سچویشن تھا، اس سے پچھلے سال ہمارا کیا سچویشن تھا، تو آپ انسان اپنے حساب رکھنے کے لیے کافی ہے۔ انسان اگر چاہے تو اپنے پورے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کا ایک چیز لکھ سکتا ہے، لیکن خیر سوچنے کی بات ہے اور اپنے انالائز کرنے کی بات ہے کہ آج سے 2 مہینہ پہلے یا 4 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے ہمارا کیا حال تھا، 1 سال پہلے ہمارا کیا حال تھا، 2 سال پہلے ہمارا کیا حال تھا، کیا اس میں کچھ سدھار ہوا ہے، کہ ہماری عبادتیں کم تو نہیں ہو گئی ہے، یا ہماری عبادتیں میں اور خلل تو نہیں ہو گیا ہے بڑھنے کے بجائے۔ تو اس سب پر غور کرنے کی بات ہے۔ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس میں بڑھوتری ہوتی رہے گی، یا تو اتنا ہی رہے گا لیکن اس میں کیا ہے کہ اس کی کوالٹی میں چینج آئے گا۔ مان لیں کہ آپ مطلب عبادت آپ کا کم کرنے کا ہی یہ ہے، مطلب کم عبادت آپ کرتے ہیں لیکن اس عبادت کی کوالٹی میں زبردست یہ چینجنگ آ سکتا ہے۔ جیسے کوالٹی کا ہے کہ آپ پہلے نماز میں اتنا کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے، تو اب نماز آپ کافی ہائی کنسنٹریشن سے پڑھ رہے ہیں، اتنے ہی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ مان لیں کہ آپ سنتیں غیر موقدہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر نفل نہیں پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں، واجب وتر پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی نماز پڑھیں یا پھر کوئی روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ فلی کنسنٹریشن کے ساتھ، جیسے کہ روزے میں دن میں کوئی واہیات چیزوں سے بچ رہے ہیں جو پہلے نہیں بچتے تھے آپ بچ رہے ہیں، مطلب ہر دن آپ کی کوالٹی میں چینج ہوتا جا رہا ہے، مطلب اس کی عبادت کے جو کوالٹی میں کافی چینجنگ ہو رہا ہے۔ بھلے کوانٹٹی نہیں پڑھی لیکن کوالٹی آپ کافی اس کا ہائی کر چکے ہیں۔ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کافی اچھے قرات سے پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف آپ پڑھ رہے
رہے ہیں تو ایک ایک حروف کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو صحیح طریقہ ہے پڑھنے کو اس حساب سے پڑھ رہے ہیں، اور بھی جتنے چیز ہے اس کو صحیح طریقے سے پورے کوالٹی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اب زکوٰۃ ہی دے رہے ہیں صرف، اگر تو زکوٰۃ پوری طریقے سے شریعت کے حساب سے ہوتا ہے کہ سال میں ایک دن فکس کر لو اور اگلے سال بھی اسی دن نکالو، تو صاحب نصاب، اسی طرح قربانی کا مسئلہ، اسی طرح حج کا مسئلہ، جتنے بھی تمام عبادت کے جتنے بھی شعبے ہیں اور جتنے بھی چیزیں صبح سے شام تک ہر چیز میں آپ نے کوالٹی کو انکریز کر دیا ہے، بھلے آپ نے کوانٹٹی نہیں انکریز کیا ہے، مطلب آپ نمبر آف عبادت میں اضافہ نہیں کیے ہیں، تو کم سے کم کوالٹی بھی آپ کا دھیرے دھیرے امپروو ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے قبولیت کی علامت ہے۔ اور اگر کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی بھی ہو جائے، یعنی کہ عبادت میں بڑھوتری بھی ہو جائے، جیسے کہ نفل روزے، نفل نمازیں، اور سنتیں غیر موقدہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور جتنے بھی نفل سے صدقے ہو گئے، فطرہ ہو گیا، اور جتنے بھی تمام چیزیں ہیں جو جیسے حج حج تو ایک بار فرض ہے، لیکن عمرہ بھی کر رہے ہیں، اور بھی جتنے بھی چیزیں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، یہ کریں، نفلی عبادت جتنی بھی چیز ایکسٹرا ہے جو مطلب فرض نہیں ہے لیکن اس کو کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہ سب چیزوں آپ میں کوانٹٹی بھی بڑھا دی، کوالٹی بھی اس میں بڑھا دی ہے، اور کافی خلوص دل کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے قبولیت کی علامت ہے۔ اور اس میں آپ بس نوٹ کرتے رہیں کہ اس میں میری بڑھوتری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اچھا، یہ ہوا ایک پہلو، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر گناہ میں بڑھتے چلے گئے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر گناہ میں بڑھتے چلے گئے، ہر آنے والا وقت ہمارے گناہوں کو بڑھاتا چلا گیا، ہماری نمازیں کم ہو گئی، ہماری نمازوں میں سستی ہونے لگی، قضا زیادہ ہونے لگی، اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، اور نیک کام کرنے کی طلب بھی بہت کم ہو گئی، تو سمجھے کہ یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اسے کوئی معمولی بات نہ سمجھیں، قریب ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، اور جان لو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت الہی نہیں کرتے تو یہ نعمت خدا نہیں، مہلت خدا ہے۔ مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دیا، اگر کسی چیز سے آپ کو نوازا ہے، یا کسی بھی چیز سے اگر کسی کو نعمت، تو بہت ساری چیز، اگر آپ کو نماز پڑھنے کے توفیق ہو گیا تو یہ بھی ایک نعمت ہو گئی، آپ کو اچھا رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، یہ بھی ایک نعمت ہو گئی، قرآن اچھا پڑھنا سکھا دیا، یا پھر قرآن آپ اچھے سے پڑھتے ہیں، اچھے سے آپ حافظ قرآن، جتنے بھی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ایسا ہے کہ دنیا آخرت دونوں میں بھلائی کرتی، سب نعمت میں شامل ہے، تو وہ نعمت اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس نعمت کو ملنے پر اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس نعمتوں کو شکریہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے، شریعت کو فالو کرنے کا اللہ اور رسول نے بتائے، ہمیں قرآن حدیثوں میں جو پتہ اس حساب سے اس کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ایک احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم و کرم کیا۔ لیکن آپ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد، ساری نعمتیں آپ کو، پیسے ملے، روزی رزق ملا، ہر چیز ملا آپ کو، خاندان ملا، پریوار ملا، ہر چیز، ایوری تھنگ آپ کو پرفیکٹ ملا، لیکن پھر بھی آپ خوشحال بھی ہیں، آپ کافی یہ رہ رہے ہیں، نم مزے سے رہ رہے ہیں، ایسو آرام سے رہے، لیکن پھر بھی آپ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے زندگی ایم لیسلی جو زندگی بولتے ہیں نا، کہ بنا کسی مقصد کی زندگی بتائے جا رہے ہیں، اور کوئی نہیں، ہر دن اسی طرح کھانا پینا، سونا، گھومنا پھرنا، بس پھر اگلے دن وہی کھانا پینا، سونا، گھومنا پھرنا کر کے، پھر ایسے کرتے کرتے شادی بیاہ، یہ فلاں ٹھکانا، گھومنا، برتھ ڈے پارٹی، اینیورسری، یہ گھومنا یہ ہو رہا ہے۔ سارے چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، لیکن آپ اس طرح سے ناشکری کرتے ہوئے اور طرح طرح کی چیزیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور رہ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نعمتیں خدا نہیں ہیں، یہ مہلت خدا ہے۔ یعنی کہ یہ نعمت آپ اس کو مت سمجھے کہ ہمیں اتنا چیز ملا، یہ نعمت نہیں، یہ مہلت خدا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے بتائے ہوئے جو طریقے، اس طریقے پر اگر آپ نہیں چل رہے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب نعمتوں سے نوازا ہے، تو آپ سمجھے کہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ مہلت خدا ہے۔ اس پر غور فکر کریں۔ جیسے کہ ہر آنے والا وقت ہمارے گناہوں کو بڑھاتے چلا گیا، یعنی کہ پہلے کم گناہ ہم سے سرزد ہوتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا، گناہ کا لیول بڑھتا جا رہا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ بار بار کرنے سے اس کے دل میں اس کی جو ہوتا ہے نا کہ ڈر ہو گیا، خوف ہو گیا اللہ سے، اور اس کا جو مطلب ایک طرح سے اس کا جو
برا جو اثرات ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے. ایک دن اس کی ساری جو گناہ کی یہ ہوتی ہے نکل جاتی ہے دل سے، اور آدمی پھر کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں سے حفاظت عطا فرما. تو ہر آنے والے وقت میں اگر گناہ میں آپ بڑھتے چلے گئے تو سمجھے کہ یہ آپ کا ڈیکریزمنٹ میں آپ جا رہے ہیں، آپ ایک طرح سے نیچے جا رہے ہیں. مطلب ایک ہوتا نا گراف آپ کا نیچے جا رہا ہے، گناہوں کی طرف آپ کا گراف بڑھتا جا رہا ہے. قبولیت کی طرف آپ کا گراف نہیں جا رہا، آپ کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ ناقبول ہونے کے طرف جا رہا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، گناہوں کی طرف جا رہا ہے. ہماری نمازیں کم ہو گئی، یعنی پہلے ہم پوری نمازیں پڑھتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ ہمارے دماغ میں طرح طرح کی باتیں آئیں کہ ارے نفل تو ضروری نہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیا. اسی طرح کرتے کرتے سنت غیر مقدر چھوڑ دیا. اس طرح سے نفلی عبادات جو سال میں جو اور بھی ٹائم آتے ہیں، روزے رکھنے کے، عمرہ ہو گئے، اور صدقہ جو نفلی ہوتے ہیں، اور قربانی میں بھی بہت سارے چیز ہیں جو ایکسٹرا جو کیے جاتے ہیں جو فرض کے علاوہ ہو گئے. اور بھی سال میں طرح طرح کے فنکشن، دعوت، جتنے بھی غریبوں کو مدد کر، جتنے بھی ثواب کے کام کرتے تھے پہلے، اب دیکھے کہ یہ تو فرض نہیں ہے تو چھوڑ دیا. تو اس طرح سے اس میں کمی ہوتی چلی گئی، ہر سال بسال کمی ہوتی چلی گئی، کمی ہوتی چلی گئی. نمازیں کم ہوتی چلی گئی. پہلے نفلیں پڑھتے تھے، نفل بھی چھوٹ گئے، سنت بھی چھوٹ گئی، سنت غیر مقدہ بھی چھوٹ گئے، واجبات بھی چھوٹ گیا، دھیرے دھیرے فرض بھی چھوٹ گیا، دھیرے دھیرے ہماری نمازیں چھوٹ گئی، اور ہم اس طرح سے بے نمازی ہو گئے. اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے رکھ، اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور ایمان کی حالت میں ہماری موت عطا فرما. ہاں، تو نمازیں کم ہو گئی، ہمارے نمازوں میں سستی ہونے لگی. تو پہلے نماز ہم ایک دم ٹائم سے جاتے تھے پڑھنے، پورا 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم شامل ہو جاتے تھے، رکوع سے پہلے شامل ہو جاتے تھے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں شامل ہو رہے ہیں. تو ہر آدمی اپنے حساب سے غور فکر کرے کہ ہمارا کیا لیول ہے. جیسے کہ مان لیں کہ ایک آدمی کی اس کا عادت تھی پہلے کہ وہ ہمیشہ مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے، بعض جماعت سے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا، یعنی کہ رکوع سے پہلے وہ پہلے رکعت میں شامل ہو جاتا تھا. لیکن اب کیا کہ اب دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہے، یا پھر تیسری رکعت میں آ رہا ہے، پھر آرام سے چوتھی رکعت میں آ رہا ہے. جب بھی آ رہا ہے مطلب لیٹ سے آنا شروع کر دیا اس نے، پھر دھیرے دھیرے اس کی جماعتیں جانے لگی. اس طرح سے اس نے جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اب گھروں میں نماز پڑھتا ہے. پھر اس طرح سے جتنی بھی سب لوگ اپنے حساب سے غور و فکر کریں اس میٹر پہ، اور دیکھیں کہ ہمارا لیول بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے. یعنی کہ ہم قبولیت کی طرف جا رہے ہیں، نیکی کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، کہ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، کہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس پر غور و فکر کریں اور شیطان کے چالوں میں آنے سے بچیں. قضا زیادہ ہونے لگی. پہلے کم سے کم نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن اب کیا کہ قضا زیادہ ہونے لگی. ہمیشہ قضا ہو رہا ہے، کبھی فجر کا قضا ہو رہا ہے، کبھی عصر کا قضا ہو رہا ہے، کبھی ظہر کا قضا، کبھی عشاء کا قضا ہو رہا ہے. اس طرح سے قضا زیادہ ہونے لگی، اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، اور نیک کام کرنے کی طلب بھی بہت کم ہو گئی. تو سمجھے کہ اللہ کی ڈھیل ہے، اسے کوئی معمولی بات نہ سمجھے، قریب ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، اور جان لے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تعالی ہمیں سب باتوں پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے اعمال کا، اپنی عبادات کا، اپنے نیک کاموں کا، اور اپنے گناہوں کا سب کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما، کہ اس میں ہماری کچھ بڑھوتری ہو رہی ہے کہ نہیں، ہمارے اعمال میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم ڈاؤن گریڈ جا رہے ہیں، یعنی کہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں کہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اس پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر آدمی اپنے انالیسس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جانچنے کے لیے کافی ہے، بس غور فکر کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب غور فکر کریں گے. میں بھی غور فکر کروں گا، آپ بھی غور فکر کریں گے، سب لوگ غور فکر کریں گے اس بارے میں. کیونکہ ہمارا جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور میدان سجنا، حساب کتاب ہونا ہے، اور دوبارہ اٹھنا ہے، ہمارا سارا چیز آخرت پر ہی ڈیپینڈ ہے. تو اس پر عمل کریں، کیونکہ ہمیں دنیا میں نہیں رہنا، آخرت میں اللہ کا حساب کتاب دینا ہے. کرامن کاتبین کوئی چیز بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ایک ایک چیز نوٹ کیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اور شکریہ ادا بھی کرتے رہیں ہر نعمتوں کا. چونکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ تو کوئی آدمی نہیں کر سکتا، لیکن لگاتار شکریہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں شکریہ سے، شکر گزار بندوں سے خوش ہوتے ہیں. اور ناشکری سے بچیں، اور نمازوں کی پابندی کریں، اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ثواب نیک کاموں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر نیک کاموں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور بھی نیک کام کرنے کی توفیق مانگیں. اور اگر گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اللہ سے خوب معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے نیک کام کی توفیق مانگیں.
تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو بنے رہے ہمارے چینل لوجی فیت کے ساتھ. لائک سبسکرائب نہ بھولیں. السلام علیکم.